اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بہت سے مشرکوں کے لیے خوشنما بنا دیا ہے قتل اولادہم ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل شرکاء ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالے ولیلبسوا علیہم دینہم اور ان پر ان کا دین مشتبہ کرے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اسے جو جھوٹ گڑا کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے اور اس بنا پر ان کا خیال ہی تھا کہ جس مذہب یعنی دین کے وہ اتباع کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے لیکن جو دین اس زمانے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سیکھا تھا اس کے اندر بعد میں آنے والے مذہبی پیشوا قبائل کے سردار خاندانوں کے بڑے بوڑھے مختلف طرح کے عقائد اور رسوم و رواج کا اضافہ کرتے چلے گئے جنہیں بعد میں آنے والے نسلوں نے اصل مذہب کا حصہ سمجھا اور نہایت عقیدت مندی کے ساتھ ان کی پیروی کی چونکہ کسی کتاب یا تاریخ میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ تھا اس سے معلوم ہوتا کہ اصل مذہب کیا تھا اور بعد میں کس نے کس طرح تخریفات اور اضافہ کی اس وجہ سے اہل عرب کے لیے ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا وہ کسی چیز کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ اصل دین کا جز ہے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ بدعات اور غلط رسوم و رواج ہیں جو بعد میں لوگوں میں پروان چڑھی ہے آج کے مشرکین کے بارے میں بھی اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کسی نے اپنے بچے کو دیوی کے بین چڑھا دی اس آیت میں مشرکین کے باطل عقائد و نظریات کی مزید 3 صورتوں کا بیان ہے منت نمبر 1 منت اور نظر کے مخصوص جانور یا کھیتی کی بعض پیداوار کا عام استعمال ممنوع تھا ان کے استعمال کی اجازت صرف بتوں کے خادم اور مجاورین کے لیے ہوتی تھی مختلف قسم کے جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور انہیں مقدس سمجھتے ہوئے ان سے باربرداری یا سواری کا کام نہ لیتے تھے 3 نمبر بعد جانوروں کو ذبح کرتے وقت صرف بتوں کا نام لیتے تاکہ اس بت کی نظر و نیاز میں اللہ کی شراکت نہ ہونے پائے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ہاں بعض مخصوص منت اور نظروں کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر اللہ کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا تھا ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا کیونکہ حج کے لیے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا اسی طرح ان کا دودھ دوہتے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ان کو ذبح کرتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اللہ کا نام زبان پر نہ آئے یہ طور طریقے اللہ کے مقرر کردہ نہیں تھے مگر وہ ان کو اللہ کے مقرر کردہ سمجھ کر ان کی پیروی کرتے تھے ان طور طریقوں کے لیے ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں تھی بلکہ صرف یہی کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا رہا ہے انہیں عنقریب سزا دی جانے کا ذکر ہے ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کے پکڑ سے بچنے کا واحد راستہ صراط مستقیم پر چلنا ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور اسے وہ کہتے تھے هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے
لا یطعمها الا من نشاء، اسے وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اپنے خیال سے چاہے، بزعمہم اپنے خیال سے۔ وانعام اور کچھ جانور ہے، حرمت ظہورها ان کی پیٹ پر سواری حرام ہے، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ اس پر جھوٹ گڑتے ہوئے، سیجزیہم عن قریب اللہ انہیں اس کا بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون جو جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ وہ ہمارے مرد، خالصۃ لذکورنا وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، ومحرم علی ازواجنا اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً اور اگر وہ مردہ ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو سب مرد اور عورت اس میں شریک ہیں، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ عن قریب اللہ انہی ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ کفار کی ایک مروجہ جہالت یہ بھی تھی کہ بعض جانوروں صائب اور بحیرہ کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پیٹ میں دودھ یا بچہ جو کچھ ہے اس کا استعمال مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام، اور اگر اسی جانور کے شکم سے مردہ بچہ پیدا ہو تو مرد و زن سب کے لیے یکساں طور پر حلال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب انہیں ان خرافات کی سزا دی جائے گی۔ قرآن حکیم چون کی نصیحت ہے اور حکیم ہے، انہیں ہر بات حکمت پر مبنی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مشرکین کی ان خرافات کے بیان میں کیا حکمت و نصیحت ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے میں رائج خرافات کی پیروی کرنے کے بجائے کتاب و سنت اور صحابہ کرام کی بیان کردہ معاشرت کو اپنائیں اور ان کی طرف سے واضح کردہ راستوں پر گامزن ہو۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم بے شک وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے، قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہم بغیر علم بے وقوفی کرتے ہوئے لا علمی کی بنا پر، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا وما كانوا مہتدین انہیں اسے حرام کر دیا، یقین وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ نباتات اور اللہ کی عطا کردہ اولاد خصوصاً بیٹیوں کو ہلاک کرنے والے اور جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرنے والے اللہ کی ناشکری کے مرتکب ہیں۔ نیز ان مشرکانہ افعال کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، ایسے لوگ گمراہ اور ہدایت سے دور ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو زمانے جاہلیت کے فعل پر سزا دیتا تو تمہیں دیتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبول اسلام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایسا شخص جو سابقہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ ایسے شخص کی توبہ قبول کر کے اس کے پہلے کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔